تفسیر جو ہے ناظرین ہم جو عرض کر رہے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ یہ 3 آیات ہیں، آیت نمبر 16 to 18۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا، اور ہم نے ان کو ہر راندہ درگاہ شیطان سے محفوظ کر دیا، سوائے اس کے جو چوری سے فرشتوں کی باتیں سنے تو اس کے پیچھے ایک چمکتا ہوا انگارہ آتا ہے۔ ناظرین یہ تمام چیزیں اس میں تفسیر کے ضمن میں ہم نے بہت کچھ عرض کیا۔ ہم علم نجوم کی ہم نے تعریف کی تھی، اور پھر اس کے بعد ناظرین یہ بھی ہمیں عرض کرنا تھا کہ ستاروں کی تاثیرات ماننے کا جو شرعی حکم ہے، یہ جو لوگ جاتے ہیں نا کہ ہاں بھائی میرے مستقبل کے بارے میں کیا آپ کہتے ہیں، تو اس زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ کی صبح میں نماز پڑھائی، آسمان پر رات کی بارش کے اثرات تھے، آپ نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعض بندوں نے صبح کی تو وہ مجھ پر ایمان لانے والے بھی تھے اور میرا انکار کرنے والے بھی تھے۔ تو فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے، اور جس نے کہا کہ اور ستارے کا کفر کرنے والا ہے، اور جس نے کہا فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی وہ میرا انکار کرنے والا ہے اور ستارے پر ایمان لانے والا ہے۔ یہ ناظرین صحیح بخاری کی حدیث نمبر 846 ہے، 846۔ اس حدیث میں کفر سے مراد مشرکین کا کفر ہے، کیونکہ اس کو وہ ایمان کے مقابلے میں اسے ذکر فرمایا، اور یہ اس کے متعلق ہے جس کا اعتقاد یہ ہو کہ ستاروں کی تاثیر اور ان کے فعل سے بارش ہوتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد کفران نعمت ہو، جبکہ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ہی نے بارش کو پیدا کیا، تو ناظرین پھر وہ خطا کار ہے اور دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اور اس کی خطا 2 وجہ سے ہے، ہر ایک اس وجہ سے کہ اس کا یہ قول شریعت کے مخالف ہے، اور دوسری وجہ سے کہ اس کا یہ قول کفار کے مشابہ ہے، اور ہم کو کفار کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ مشرکین اور یہود کی مخالفت کرو اور ان کی مشابہت سے منع فرمایا، اور اس حکم کا تقاضا یہ کہ ہم اپنے اقوال اور افعال میں ان سے مشابہت نہ کریں۔ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو، یہ علامہ ناوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ستارہ فاعل، مدبر، مؤثر اور بارش برسانے والا ہے، تو اس میں اس کے کفر میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی اور اس کا عقیدہ یہ تھا کہ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوئی اور یہ ستارہ بارش کے وقت کی علامت ہے، تو اس کے قول کی تعویل یہ ہے کہ فلاں وقت میں بارش ہوئی لہٰذا اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اور اس قول کے مکروہ ہونے میں اختلاف ہے۔ زیادہ ظاہر یہ کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ تو اس شخص کا حکم ہے کہ جو افعال اور آثار کے صادر ہونے کی نسبت سیاروں یا ستاروں کی طرف کرے، لیکن جو نجومی ستاروں اور بروج کی مدد سے ذائچہ بنا کر غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ناظرین پھر کوئی شک نہیں کہ غیب دانی کے جو دعویٰ کرتے ہیں ذائچے بنا کر اور بروج بنا کر، تو ان کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح نجومی کا غیب کی باتیں بتانا کفر ہے، اس طرح کسی نجومی کو غیب دان اعتقاد کر کے اس سے مستقبل میں پیش آنے والے امور اور غیب کی باتیں پوچھنا بھی کفر ہے۔ ہاں، اس علم کو کسی نے سیکھا ہے اور ایسے ہی اس نے کسی کا ہاتھ دیکھا اور ایسے ہی بتا دیا کہ بھائی باقی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، یہ ان چیزوں کی علامت ہے، یا اسی طریقے سے ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ یہ اس چیز کی علامت ہے، سیکھا ہوا ہے اس نے، تو باقی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ لیکن جو بالکل غیب دان بنے بیٹھے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ستارہ اس جگہ اور یہ ہوگا ایسا، میں تمہیں غیب کی خبر دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں میں یہ لکیر ہے اور یہ ایسا ہی ہوگا، میں تمہیں بتا رہا ہوں نا مستقبل کی خبریں، تو یہ بالکل حرام ہے۔ میں نے کہا نا کہ کوئی علم سیکھتا ہے اور علم کی وجہ سے کچھ بتا دے لیکن کہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، اللہ رب العالمین مؤثر حقیقی یہ فقط سبب ہے، تو اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے۔ لیکن جو غیب دانی کا دعویٰ کر کے میدان میں نکلے تو پھر اس پر بالکل حرام ہے، اور اس طرح کسی کو پوچھنا بھی حرام ہے، وہ تو حرام کام ہے، لیکن اس کو غیب دان تصور کر کے کہ بھائی یہ بتائے گا اور یہ، تو اس طرح پوچھنا بھی حرام ہے، اس بات کو نوٹ فرما لیں۔ اب آئیے ناظرین، شہاب جو فرمایا نا کہ شہاب مبین، فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ،
تو اب یہاں پر شہاب جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اجرام یا شہاب جن کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، زمین کی حرکت سے مخالف سمت میں حرکت کرتے ہوئے زمین کے کرۂ ہوائی سے متصادم ہوتے ہیں، تو ان کی رفتار اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ ہوا کی مزاحمت سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ ان کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ نظام شمسی کے جن مختلف ارکان کا اوپر ہم ذکر کر چکے ہیں، ان کے علاوہ بے شمار اور چھوٹے چھوٹے اجرام ہیں جن کو شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ وہ چمکتا ستارہ جو آسمان سے گرتا یا آتش بازی کی طرح چھوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو فرمایا کہ اسے بھی شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ شہاب ثاقب کا ٹکڑا جو راکھ ہونے سے پہلے زمین تک پہنچ جاتا ہے اور دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے شہابچے زمین پر گر پڑتے ہیں جن کا سائز کافی بڑا ہوتا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ جلتی ہوئی آگ کے چمکدار شعلے کو شہاب کہتے ہیں۔ حدیث میں کہ جب جنات فرشتوں کی باتیں چوری سے سنتے ہیں تو بس اوقات ان کو شہاب پکڑ لیتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ یہ باتیں کسی کے دل میں لکھا کریں۔ اور شہاب سے آپ کی مراد یہ ہے کہ جو رات کو ستارے کی مانند ٹوٹتا ہے اور وہ اصل میں آگ کا ایک شعلہ ہوتا ہے۔